اور نیک کام کیے جاؤ، دیکھو پھر تم کیسے ترقی کرتے چلے جاؤ گے۔ ہمارے دین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے نا، ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے، میں فہرست تو نہیں دے سکتا کتنی چیزیں ہیں، لیکن اس کی جو حکمتیں ہیں اور وجوہات ہیں اس کی ایک ترتیب بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ساری حرام کردہ چیزوں کا فلسفہ سمجھ جائیں۔ یہ تمام حرام کردہ چیزوں کی جو ہے نا وہ ایک حکمت، وہ ان 4 باتوں کے اندر آ جائے گی، اور یہ اس سے پھر یہ اندازہ ہو جائے گا ہمیں کہ ہمارا دین کتنا مہربان ہے ہم پر، کیوں حرام کیا ہم پر۔ یہ پہلی چیز تو یہ کہ اعتقادی نقصان سے بچانا ہے، نظریاتی نقصان سے۔ دین جو کچھ چیزوں کو منع کرتا ہے اور حرام کرتا ہے، اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو نظریاتی طور پہ نقصان نہ پہنچے، آپ کا نظریہ خراب نہ ہو، آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ یہ مثال کے طور پہ اس حوالے سے ایک چیز بڑی نمایاں ہے، اور وہ کیا؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے منع فرما اور اس کو حرام قرار دیا ہے نص قطعی میں، قرآن میں۔ کفار و مشرکین اس لعنت میں مبتلا تھے، اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پہ قربانیاں کرتے تھے، یعنی یوں کہتے بسم اللہ بسم العزا، اس کو حرام قرار دیا۔ اب چاہے وہ گائیں ذبح ہو رہی ہے، بکری ذبح ہو رہی ہے، حلال جانور ہی ذبح ہو رہا ہے، لیکن اسلام میں یہ حرام ہو گیا اس لیے کہ یہاں پر آپ کا نظریہ خراب ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا۔ اور اس وقت جب چھری پھرے، اس وقت کسی بھی غیر اللہ کا نام لینا بالکل یہ عقیدے کو تباہ کر دے گا اور اسلام سے خارج کر دے گا۔ یہ تو اس لیے اب خیر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، مجھے تو آج تک نہیں ملا، اور آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور کوئی سوچتا بھی نہیں ایسا کہ ذبح کے وقت کسی غیر اللہ کا نام لے، یہاں تک کہ پیر پیغمبروں کا بھی نام لے، نہیں، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ بعض لوگ نادان ہیں، ان کے اندر کچھ غلو زیادہ ہے، شدت زیادہ ہے، اس لیے وہ مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں۔ جیسے نیاز فاتحہ کا کوئی اگر سلسلہ ہے تو اس میں کہہ دیتے ہیں لیجئے صاحب آپ نے غیر اللہ کا نام لے لیا، تو یہ اصل میں نادانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں مراد ہے ذبح کے وقت جو مشرکین کرتے تھے وہ چیز ہے جس سے روکا گیا۔ آگے پیچھے تو میرا بکرا ہے، آپ کا بکرا ہے، اس کی گائے ہے، فلاں کا یہ ہے، اس میں کیا ہے؟ تو نام پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگے، عقیقہ کرو گے اس کا نام لوگے، جس کا عقیقہ کر رہے ہو جو دعا وغیرہ پڑھ دو ظاہر ہے، لیکن ذبح کرنے والا بال بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا۔ تو ایک تو یہ ہے حرمت کی وجہ کہ آپ کا نظریاتی نقصان نہ ہو۔ دوسری چیز اسلام نے دوسرا نقصان جو ہے وہ یہ ہم سے روکا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے نا اس کو کوئی ضرر نہ پہنچ جائے۔ جو بعض چیزیں حرام کی ہیں وہ اس وجہ سے بھی حرام کی ہیں کہ جسمانی نقصان اس کے اندر پایا جاتا تھا، تو اس سے بچانا مقصود۔ یہاں بھی نقصان ہے، بھئی آپ ہر چیز نہیں کھا سکتے نا، اگرچہ وہ ویسے استعمال کے لحاظ سے جائز ہی کیوں نہ ہو، حلال ہی کیوں نہ ہو، آپ کی ملک ہے، آپ جو چاہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کھائیں گے تو نقصان پہنچے گا، حرام ہے، یاد رکھیے۔ کھانا اگر آپ کے پاس آپ کی چیزیں کھانا ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، پکا پکایا، سڑ گیا، خراب ہو گیا، اب ظاہر جسم کو نقصان پہنچایا، حرام ہے۔ یہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، جو جسم کو نقصان کریں وہ حرام ہے۔ کوئی مٹی وٹی ایسی کوئی چیز، یہ کھانا اگرچہ پاک صاف ہے، حلال ہے، مگر آپ کے لیے کھانا اس کا حرام، کیونکہ جسم کو نقصان ہے۔ ویسے خارجی استعمال میں حلال ہے۔ یہ ہے دوسری وجہ کہ آپ کے جسم کو نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اوور ایٹنگ یہ بھی منع ہے۔ اگر اوور ایٹنگ اتنی ہو گئی کہ آپ تکلیف میں پڑ گئے، شدید تکلیف میں پڑ گئے، تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہوا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کھا کھا کے مر جائے تو خودکشی کی ہے اس نے، خودکشی کی ہے اس نے، تو اس لیے آپ کو ضروری ہے آپ اپنے جسم کو بھی بچائیں۔ تو یہ نا اسلام کی اب خیر خواہی دیکھیے، یہ اس کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی تمام چیزیں جو آپ کی عقل کو نقصان پہنچائیں وہ بھی حرام ہے، جو آپ کی عقل کو نقصان پہنچائیں۔ نشے کی ساری چیزیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، لہذا تمام نشہ آور اشیاء حرام ہو، کیونکہ اس سے عقل کو نقصان ہو، آپ کانشیس نہیں رہتے، آپ کا عقل کا نقصان ہے۔ تو یہ بھی ایک نقصان ہے، اس سے بچایا ہے۔
تمام شراب وغیرہ یہ وہ ہر قسم کا لکوڈ اور ہارڈ میٹر جو بھی نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لکوڈ یا سولڈ، وہ سب حرام ہے جو نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھی چیز، اب جو بات آ رہی ہے نا، یہ ذرا اس پر غور کرنا ہے۔ چوتھا نقصان، اس نقصان کے حوالے سے اب ہمارے دین کی ہمارے ساتھ ہمارے دین کا تعلق جو ہے نا، بس وہ اس میں ریپریزنٹ ہوتا ہے۔ اب دنیا ہمارے ساتھ کھڑی نہیں رہے گی چوتھے نقصان کے حوالے سے۔ دنیا فائدے بتائے گی، دنیا انرجی بتائے گی، وائٹامن بتائے گی، فوائد بتائے گی، اور اسلام کہے گا کہ نہیں، یہ نہیں کھانا۔ اب یہ وہ پہلو شروع ہو رہا ہے جہاں پر ہماری مادہ پرست دنیا سے ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، جہاں ایمان والے الگ ہو جاتے ہیں، جہاں فیصلہ ہو جاتا ہے کون ہے جو اللہ پہ ایمان لایا ہے، دین پہ ایمان لایا ہے، دینی نظریے اس کی فلسفی پہ ایمان لایا ہے، اور کون ہے جو ابھی تک مادہ پرستی کے دائرے میں بند ہے اور اپنی عقل، اپنے علم اور دنیا کے لوگوں کی باتوں کو اہمیت دے رہا ہے۔ وہ یہ ہے جناب، اسلام نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کے اخلاقیات کو تباہ کریں، جس سے آپ کی شخصیت پہ، آپ کے اخلاق پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کی روحانیت پہ، آپ کے تعلق باللہ پہ منفی اثر پڑے، نقصان پہنچے، وہ بھی حرام ہے۔ اب یہ چیز کون مانے گا؟ اب دنیا کا فلسفہ اخلاق اپنا اپنا بنایا ہوا ہے، مغرب والوں کا اپنا ہے، مشرق والوں کا اپنا ہے، اسلام اپنا فلسفہ بیان کرتا ہے یہ۔ اور وہ کیا؟ جتنے بھی ایسے جاندار ہیں جو موذی ہیں، درندہ صفت ہیں، سفاک ہیں، خونی ہیں، شکاری ہیں، وہ سب حرام ہیں، چاہے اس کے میڈیکلی بڑے فائدے ہوں۔ کتے، بلے، شیر، چیتے، بھیڑیے، خونخوار درندے سب حرام ہیں، یہ صاف فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہم نہیں کھا سکتے نا، وہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح پرندوں میں تمام شکاری، مردار خور، شکاری پرندے سب حرام، ہمیں بھی۔ اسی طرح یہ تو وہ ہیں، وہ جاندار، وہ جانور جن کے اندر سفاکیت ہے، خون ریزی ہے، جن کے اندر بے رحمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس لیے حرام ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کی غذا و خوراک میں داخل ہوں گی تو آپ سفاک بنیں گے، آپ خونخوار بنیں گے، آپ بے رحم ہو جائیں گے، سخت دل ہو جائیں، اثر پڑے گا اس کا، اس لیے یہ چیزیں منع کر دیں۔ اب چاہے چیل کوے کھانے میں کسی کو کتنا ہی فائدہ نظر آئے، کوئی میڈیکل سائنس کہے کہ بندر کھانے میں یہ فائدہ، اس کے گوشت میں یہ فائدہ، خنزیر اور کتے کھانے میں یہ فائدہ، کہتے رہیں وہ۔ اب جس کا اللہ پہ ایمان ہے وہ اللہ کے معیار کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے قائم کردہ معیار، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم پر کھڑا رہے گا اور اس کو مانے گا، اور اس میں نقصان بتا دیا انہوں نے تو بس اس کو نقصان دہ سمجھے گا، چاہے دنیا اس کے جسمانی فائدے بتاتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ہے جو ہماری شخصیت اور ہمارے اخلاق کے لیے بالکل منافی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑے، یہ زمین پہ پڑے ہوئے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہ سب حرام ہے، اسلام میں منع ہے بالکل۔ تو وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر دنات ہے، خساست ہے، ان کے اندر دنات پائی جاتی، کمینگی پائی جاتی ہے، ذلت پائی جاتی ہے، خساست پائی جاتی ہے، پیروں میں رہتے ہیں، زمین پہ رینگتے ہیں۔ تو یہ اگر کھائیں گے تو انسان ایک بلند کردار انسان نہیں بن سکے گا، عزت اور احترام کے مقام کو نہیں سمجھ سکے گا، انسان کو رفت چاہیے، بلندی چاہیے۔ اس لیے کیڑے مکوڑے یہ دنات سے زیادہ قریب ہیں، تو انسان کو اس سے بچایا کہ تمہارے اندر ہی دنات و خساست پیدا نہ ہو۔ تو دیکھا آپ نے، یہ ہیں کچھ معیارات حرام کیے جانے کے۔ تو اب اس میں سب چیزیں وہ ہیں جس میں ہمارا نقصان تھا تو ہمیں بچایا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ضرر